السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلوں کو چیر دینے والی داستاں کربلا۔ کہانی کربلا کیوں کیسے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب حضرت معاویہ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو ان سے غلطی بھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دی۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو وراثت میں کر رہا ہے خلافت۔ تو جو ہی حضرت معاویہ اس دنیا پہ چل بسے تو یہاں پہ تخت نشین ہو گیا یزید۔ ایسا شخص تھا کہ جیسے یہ حکمرانی کے مسند پر فائد ہوا تو اس نے سب سے پہلے ایک حکم جاری کیا کہ بزرگوں سمیت امام حسین سے بیعت کروائی جائے۔ تو جب نے یزید کا یہ حکم امام حسین کے پاس لایا تو امام حسین کے تاریخی الفاظ تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسی شخص کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین پر مشکلات کروانے کھول دیے گئے۔ یہ کس پہ یزید کی طرف سے مشکلات کے روزے کھول دیے گئے۔ امام حسین تو ہجرت کرنا پڑی مدینہ، اپنے نانا کے شہر۔ یہاں پہ کوفیوں کا خط آیا۔ کوفیوں نے خط پہ کلیئرلی کہا کہ اے امام حسین، آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کی بیعت کریں، یعنی ہم آپ کی بات مانیں گے۔ امام حسین نے ان کا خط قبول فرمایا اور کوفے کی طرف چلے۔ جو ہی کوفے کی طرف پہنچے، کوفیوں نے تکی غداری، انہوں نے اپنے مقصد اپنا جو خط لکھا تو اسے بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن امام حسین جو نواسہ رسول ہے، وہ حق کے نشان ہے۔ امام حسین نے اپنی دعوت کا کام وہاں پر بھی جاری رکھا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر عمل کرتے گئے۔ لیکن یہاں پر یزیدی لشکر نے 2 محرم الحرام کو جیرہ تنگ کر لیا اور ایک بہت بڑا لشکر نے امام حسین علی مقام کو گئے۔ امام حسین اس پر بھی نہیں رکے، امام حسین اپنا کام جاری رکھتا۔ 3 محرم الحرام کو حالات اور کشیدہ ہو گئے اور امام حسین اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے، حق کے لیے کھڑے رہے، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا۔ کیسے دیکھیں کہ حق سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، پورا خاندان کو لے کے آئے ہیں امام حسین، کوئی عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہاں پر جرم کے وہ پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت عباس پہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت اصغر جو 2 چھوٹے سے تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس پر مزید یہ کہ ہماری ماؤں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، انہیں جن کی حیا کی گواہی قرآن و حدیث میں ہے اس کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ کس قدر ظلم ہے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ کے حالات کو جانتے ہوئے بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں تھا؟ امام حسین نے ایک تاریخ امر کی۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ اگر امام حسین بیعت کر لے تو امت محمدیہ کا یہ حساب درج جانا تھا کہ یزید بھی اسلامی احکام کا پابند تھا، جو کہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے امام حسین اس کے خلاف رہے۔ تو امام حسین جنگ لڑتے رہے آخر تک، اور وقت یہ آ گیا کہ ہماری ماؤں کے سر سے چادریں چھین لیں گے، شہادت کسی مرد کو نہ چھوڑا گیا۔ یہاں پر امام حسین زخمی تھے بہت، انہوں نے کوئی طریقہ نہ چھوڑا، بیاسے اور زخمی۔ یہاں پر امام حسین اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور خدا کے حضور سجدہ کیا، اور سجدے میں آخری الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ، میں تیرا حکم تسلیم کرتا ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں، تیرے سوا کوئی اقتدا نہیں، تو واحد ہے وحدہ لا شریک۔ یہاں پر شمر ملعون کو وقت ملا، اس نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کی گردن مبارک پر حملہ کر دی اور امام حسین کا سر مبارک اور جسم مبارک
وہ حصہ میں تقسیم ہو گئے، اور یہاں پہ امام حسین کا سر کافی کوفے کے بازاروں سے خون پماتے ہوئے یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید نے ہمارے امام حسین کے لبوں پر تکبرانہ انداز میں چھری ماری، جس پہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کی غیرت جاگی اور انہوں نے ہدایت قبول کی، کیونکہ یہ چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشابہ کیا تھے، اور جنگ سے پورے عالم اسلام کو دہلا کے رکھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ حق و باطل کی تھی۔ کیونکہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چند دنوں میں ذبح کر دیے۔ خدا سے دعا ہے اللہ ہمیں امام حسین کے سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام